یہ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تعویذ پہننا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں، دراصل ہماری زبانوں میں یعنی پشتو میں، اردو میں، فارسی میں، پنجابی وغیرہ میں تعویذ کا جو لفظ ہے تو یہ جس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہ کاغذ پر کچھ کلمات وہ لکھے جائیں یا کلمات کی بجائے، الفاظ کی بجائے چند خانے جو ہے وہ بنوائے جائیں، لکیریں جو ہیں وہ کھینچی جائیں۔ اسی طرح کوئی ان میں حروف لکھتا ہے، کوئی ان میں نمبرز لکھتا ہے، تو عام طور پہ تعویذ یہ ایسے ہی کاغذ وغیرہ کو وہ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا ایسی قسم کی تعویذ پہننا یہ خواہ ہاتھ پر باندھا جائے، کیونکہ ہاتھ پر بعض لوگ کپڑے کی پٹیاں جو ہیں تو وہ باندھ دیتے ہیں، کسی نے اس پر امام ضامن کا نام لکھا ہوتا ہے تو کسی نے اس پر یہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یا یہ گلے میں لٹکایا جائے، تو آیا ایسی قسم کی تعویذ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ وجہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں لفظ تعویذ ذال کے ساتھ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، تو اگر اصل عربی زبان میں اس لفظ کا معنی دیکھا جائے تو وہ معنی کچھ الگ دیتا ہے، اور ہماری ان زبانوں میں تعویذ اس خاص چیز کے لیے یہ لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جواباً ایسی قسم کی تعویذ کے لیے کہ آیا کاغذ پر یہ اس طرح کے کلمات لکھنا اور یہ چیزیں تو کیا یہ جائز ہیں یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے جو تعویذ بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے اور وہ تمام علماء کے نزدیک وہ جائز ہے، تو وہ قرآنی آیات اور مسنون الفاظ کو پڑھنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بندہ دم کرے، اوروں کو بھی دم کر سکتا ہے، اور دم میں جو پھونک مارنا ہے تو یہ بھی روایات سے ثابت ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ بات میں ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ میں نے بات ایسی قسم کی تعویذ کی، یہ پڑھنے کی بات کی ہے، یعنی زبان سے کلمات دہرانے کی بات کی ہے، اور میں نے کاغذ پر لکھنے کی کوئی بات وہ نہیں کی۔ تو ایسی قسم کی تعویذ کہ جس میں کلمات پڑھے جائیں، زبان سے ادا کیے جائیں، تو ایسی قسم کی تعویذ، اور عربی زبان میں جو لفظ تعویذ ہے تو اس کا اصل معنی یہی ہے کہ بندہ ایسے کلمات کہے، کیونکہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو تعوذ پناہ مانگنا، پناہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نام کے ذریعے اعوذ، تو یہ بھی ہم زبان سے کہتے ہیں۔ یا اگر معوذتین آپ دیکھیں تو وہ معوذتین یہ لفظ بھی تعویذ سے ہی ہے، تو قرآن اس میں قل کہتا ہے کہ قل اعوذ کہہ دیجئے، تو زبان سے کہیں، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جو تعویذ، دوسری صورت، جو تعویذ بغیر کسی اختلاف کے ناجائز ہے، یعنی جس کے عدم جواز پر، جس کے ناجائز ہونے پر ساروں کا اتفاق ہے، اور ایسی تعویذوں کا پہننا حرام ہے، بلکہ بعض روایات میں تو اسے شرک تک کہا گیا ہے، اور روایات اور احادیث میں ایسی تعویذوں کو تمائم، تمیمہ کہا جاتا ہے۔ تمیمہ یہ کون سی تعویذ ہیں؟ مثلا ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں تو کسی نے دم کیے گئے دھاگے ہاتھ پہ باندھے ہوتے ہیں یا گلے میں انہوں نے باندھے ہوتے ہیں، اور بعض ان داغوں میں وہ گریں وہ باندھتے ہیں، پھر ان گروں میں بھی کوئی یعنی بغیر کسی اور چیز کو اس میں سے داخل کیے کوئی گریں جو ہیں صرف وہ تار کی باندھ دیتے ہیں، تو کوئی اس میں یہ ماچس کی تیلیاں جو ہیں تو وہ اس میں دے دیتے ہیں، یا اسی طرح گنڈے وغیرہ یہ استعمال کرنا، من کے، یہ جو عام طور پہ فقیر لوگ، یہ جو اپنے آپ کو یہ فقیر اور ملنگ کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ تسبیح کے مالے اور طرح طرح کے رنگ کے، عموماً زیادہ طور پہ سیاہ اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں، تو یہ
انہیں منکے کہا جاتا ہے۔ تو یہ منکے اسی طرح جو سیپیاں ہوتی ہیں، سیپ، تو بعض لوگوں نے وہ چیزیں، تو یہ تمام جتنی چیزیں ہیں، اور یا ان کے علاوہ جو بھی چیز ہو کہ جو اس نیت سے وہ باندھی جائے کہ یہ مجھے یا فائدہ دیں گے یا نقصان سے بچائیں گے، تو یہ یاد رکھیں یہ تمام تمائم میں آتے ہیں اور یہ ناجائز ہیں، یہ حرام ہے، ان کا پہننا یہ درست نہیں ہے شرعاً۔ یہ اختلاف اس بات میں ہے، اور شاید یہ سوال بھی اسی حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہو۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ کسی کاغذ پر یہ قرآنی کلمات وہ لکھے جائیں مسنون الفاظ پر مشتمل، یعنی کوئی کسی حدیث سے کوئی دعا وغیرہ وہ لکھی جائے یا قرآن کی کوئی صورت وہ لکھی جائے، تو ایسے کلمات پر مشتمل تعویذ کا کیا حکم ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں کہ آپ کو جتنی کتابیں آپ پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک، محدثین کی کتابیں ہوں یا اسی طرح فقہا نے لکھا ہو، تو اس باب میں علماء کے آپ کو دو اقوال ملیں گے۔ علماء کا ایک بڑا گروہ جو ہے تو وہ اس قسم کے قرآنی کلمات پر مشتمل تعویذوں پر بھی وہی حکم لگاتے ہیں کہ جو تمائم کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ روایات عام ہے، اسی وجہ سے ایسی قسم کی تعویذیں پہننا یہ بھی ناجائز ہے۔ اس گروہ میں سر فہرست ویسے تو روایات اللہ کے پیغمبر سے ہیں، لیکن اس گروہ میں سر فہرست صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان سے بہت ساری روایات ہیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں اور پھر یہ تعویذوں کا یہ کاروبار انہوں نے بنا رکھا ہے، تو احناف کے زیادہ تر مسئلے اور زیادہ تر اقوال اور فتوے یہ عبداللہ ابن مسعود، ابراہیم نخعی وغیرہ ان لوگوں کے اقوال پہ ہیں۔ اور یعنی احناف کے یہ جو بنیادی مقتدا ہیں، تو ان سے ہر قسم کی تعویذوں کے متعلق عدم جواز کی روایات ان سے آتی ہیں۔ تو ان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، حذیفہ ابن الیمان ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان، ابن کثیر نے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون آیت نمبر 106 سورہ یوسف کے تحت ان کا یہ واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ ایک شخص کے تیمارداری کے لیے گئے اور اس نے گلے میں اسی طرح کوئی چیز پہن رکھی تھی، تو اس کے گلے سے وہ چیز وہ کاٹ دی اور یہی کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اسی طرح صحابہ کرام میں عقبہ ابن عامر ہیں، تابعین میں ابراہیم نخعی ہیں، سعید ابن جبیر اور دیگر بہت سے تابعین، اور پھر امت میں بہت سارے علماء یہ اس قسم کی تعویذوں کے بھی عدم جواز کے قائل ہیں۔ علماء کا دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ ایسی تعویذیں یہ جائز ہیں، لیکن وہ بھی اس میں شرائط عائد کرتے ہیں کہ جائز ہیں لیکن شرائط عائد کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایسی تعویذیں یہ جو اللہ کے کلام پر مشتمل ہوں، یعنی قرآنی کلمات، قرآنی آیات، قرآنی صورتیں اس پر، اسی طرح اس میں یہ اسماء حسنہ ہوں، اللہ کے نام ہوں، اللہ کی صفات ہوں، تو اگر کسی تعویذ میں غیر اللہ کو پکارا گیا ہو یا بدوح یا اسی طرح جبریل، میکائیل یا پیغمبروں سے استمداد یا پیروں سے، باباؤں سے استمداد، استعانت، تو یہ ناجائز ہے۔ دوسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ وہ تعویذ ایسی زبان میں ہو کہ جو معلوم المعنی ہو، یعنی جس کا معنی لوگوں کی سمجھ میں آتا ہو۔ تو اسی لیے یا تو عربی زبان میں ہو یا پھر ایسی زبان میں کہ جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ تو اسی لیے اگر بہت ساری تعویذوں میں آپ دیکھیں گے بعض لوگوں نے لکیریں کھینچی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کوئی ڈبے بناتا ہے تو کوئی شکلیں بناتا ہے، تو کوئی اس میں حروف عین، ہا، خا، اس طرح کے کلمات، بعض لوگوں نے ان میں ارقام، نمبرز لکھے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں، تو اگر ایسی قسم کی تعویذیں اس میں یہ چیزیں ہوں تو پھر بھی ناجائز ہوگا۔ اور اگر عربی کلمات یا ایسی زبان پر مشتمل، تو پھر یعنی اس میں صرف اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، معنی اس میں آتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں پھر یہ یعنی جواز کا قول ایسے علماء کرتے ہیں۔
تیسری شرط جو بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں جو علماء جواز کے قائل ہیں تو وہ یہ شرط عائد کرتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ اس شرط کو یعنی بالکل پورا نہیں کرتے، کہ تعویذ کے متعلق یہ یقین جو ہے تو ایک بندہ رکھے گا کہ اس میں بذات خود کوئی اثر نہیں ہے، یعنی یہ دیگر دوائیوں کی طرح، گولیوں کی طرح، میڈیسن کی طرح یہ بھی بطور علاج ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جو مؤثر حقیقی ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، یعنی یہ صرف یہ تعویذ یہ بطور علاج کے ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں چونکہ عام طور پہ لوگوں کے عقیدے یہ بڑے کمزور ہیں، اور اسی لیے عموماً تعویذوں کو اسی نیت سے باندھا جاتا ہے کہ وہ بلائیں جو ہے وہ ٹالتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، تو اسی لیے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہی اس کو پہنتے ہیں، یعنی بہت کم لوگ جیسے بیمار ہونے کے بعد وہ دوائی استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح تعویذ کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم نے تعویذ پہنا ہے تو ہم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ چیز اگر کسی کا یہ عقیدہ تعویذ کے متعلق ہو کہ یہ کاغذ کا یہ ٹکڑا یہ بلائیں اور مصیبتیں جو ہے تو یہ دور کرتا ہے، اور یعنی وہ اللہ کی ذات سے اس کی نظر سے وہ اوجل ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تعویذ وہ علاج نہیں بلکہ وہ شرک کا ذریعہ وہ بن جاتا ہے۔ کہ اب آخر میں یہ جو تیسری قسم کی صورت تھی کہ جس میں ایسی قسم کی تعویذ کے متعلق کہ جو قرآنی کلمات وغیرہ پر مشتمل ہوں، تو دو قسم کے علماء کے اقوال یا آپ نے سنے، تو اگر بندہ فیصلہ کرے دونوں جانبین کے دلائل پر غور کیا جائے، تو جو علماء اس قسم کی تعویذ کے بھی عدم جواز کے قائل ہیں، اور یہ علماء کا گروہ جیسے عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، ایسے صحابہ، تابعین اور امت میں جلیل القدر علماء، تو وہ اس قسم کی تعویذ کے بھی عدم جواز کے قائل ہیں، کہ ان کے پاس، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تو جو دلائل ہیں تو وہ بڑے صریح ہیں اور بڑے واضح ہیں، اور اگر ان روایات کو دیکھا جائے، من علق تمیما، من تعلق تمیما، یا من تعلق شیئا وکل الی، اور ایسے بہت سی ساری روایات ہیں۔ اسی طرح روایات میں تمیمہ، ودع اور نشرہ، تولا، یہ تمام اس قسم کے الفاظ یہ آتے ہیں۔ دوسرا، جی ان روایات کو ان علماء نے سد للذریعہ یعنی اگر ایک چیز جائز بھی ہو تو چونکہ یہ حرام کے لیے ذریعہ بنتا ہے، تو اسی قسم کی یہ تعویذیں، یہ جائز تعویذیں بھی یہ لوگوں کے عقیدے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، تو اسی لیے سد للذریعہ بھی ان تعویذوں کو روکا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ آج تعویذ کے جو عامل ہیں، جگہ جگہ آپ دیواروں پہ دیکھتے ہیں، تو ان عاملوں نے حتیٰ کہ پنجاب میں تو، خصوصاً پنجاب میں، ویسے تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور نامی گرامی علماء نے بھی اس چیز کو یہ کاروبار کا ذریعہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ تو ان علماء کے اس گروہ کے دلائل وہ بڑے واضح ہیں۔ جو علماء جواز کے قائل ہیں، جیسے تو ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ ان علماء کے پاس عمومی دلائل ہیں، جیسے مثلا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تو ایسے قسم کے دلائل کہ جن میں بنیادی طور پر قرآن لوگوں کے عقیدے کے لیے علاج ہے، اسی لیے لوگ قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، قرآن کے ذریعے سے عقیدہ نہیں بناتے، بلکہ انہی تعویذوں اور اسی کاروبار میں وہ لگے ہوتے ہیں، اور انہی پر ان کا اعتماد اور اعتقاد ہے، تو ایسے قسم کی آیات ان کا دلیل ہے۔ ترمذی کی ایک روایت سے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، تو ایک تو اس روایت میں صراحتاً یہ ہے، اگر ترمذی کی اس روایت کو دیکھا جائے، کہ صحابی رسول کہتا ہے کہ بڑوں کو دعا کے یہ کلمات سکھائے جاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اس حدیث میں وہ روایت میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ بڑوں کو جو بالغ ہوتے تھے تو ان کو دعا کے یہ کلمات سکھائے جاتے تھے، اور جو چھوٹے ہوتے تھے نابالغ
کہ جو ان کلمات کو یاد نہیں کر سکتے تھے تو ان کے گلے میں یہ لٹکاتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ جواز جو ہے تو وہ بچوں کے لیے نکلتا ہے کہ جو ان کلمات کو وہ یاد نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اسی روایت کی سند پر بھی کلام کیا جاتا ہے، لیکن چلیں امت کے وہ علماء کے جو اس کے جواز کے قائل ہیں، تو وہ بھی ایک تو ان شرائط کے ساتھ، اور اگر زیادہ سے زیادہ جواز وہ نکلتا ہے تو وہ صرف نابالغ بچوں کے لیے۔ بالغ، لیکن آج تو بالغ جو ہیں تو انہوں نے بھی تعویذوں پر ان کا ایسا اعتقاد ہے اور ایسا ایمان ہے کہ وہ ان کلمات کو زبان پر تک لاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اچھی بات یہ ہے کہ تعویذوں اور ان چیزوں کے، اور خصوصاً آج کے دور میں ان چیزوں کو یعنی اس سے اجتناب کیا جائے۔ کلمات کو پڑھنے میں جو تاثیر ہے، جو اثر ہے، تو وہ ان چیزوں کو گلے میں اور ہاتھ پر باندھنے میں اور لٹکانے میں وہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ ہمارے توحید کو صحیح سلامت رکھے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ جو لوگ بروز قیامت وہ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو ان میں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر مکمل اعتماد اور توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو بغیر حساب کے توحید کامل کے ساتھ وہ جنت میں وہ داخل کیے جائیں گے، اور جہنم کے عذاب سے انہیں بچایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔